السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وقال تبارك وتعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى. صدق اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر کون ہے. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں. اور میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اور ان کے پاداش میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں. آمین یا رب العالمین. عزیز ساتھیو، گزشتہ کی کئی مجلسوں سے ہم تاریخ کی مختلف شخصیات کو لے کر ان پر گفتگو کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. ہم نے مختلف شخصیات دیکھی، ان میں سے بعض کا تعلق علم سے تھا، بعض کا تعلق سیاست سے تھا، بعض کا تعلق طب اور ڈاکٹری سے تھا. آج جس شخصیت کے تعلق سے ہم دیکھنے والے ہیں، اس شخص کا تعلق مال سے ہے، دولت سے ہے. عزیز ساتھیو، آج جس صاحب کی زندگی آپ کے سامنے میں لانے کی کوشش کروں گا، یہ دنیا میں سب سے مالدار آدمی گزرے ہیں. ان سے بڑا کوئی مالدار آج تک نہیں گزرا. مورخین بالاتفاق کہتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی مالدار نہیں گزرا ہے آج تک. لگ بھگ ان کی دولت جو انہوں نے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کی، اس کی تعداد لگ بھگ 500 کروڑ ڈالر سے زیادہ ہے. تو یہ شخصیت کی زندگی میں آپ کے سامنے لانے والا ہوں. اس سے پہلے کہ ہم تفصیل سے اس شخصیت کو لے کر گفتگو کریں، آئیے جان لیتے ہیں کہ اسلام میں دولت کو جمع کرنے کا حکم کیا ہے. کیا اسلام میں آدمی مالدار ہونے کی کوشش کر سکتا ہے؟ کیا وہ دولت جمع کر سکتا ہے؟ کیا اپنے آپ کو بلند و بالا مالدار لوگوں میں شمار کر سکتا ہے؟ یا پھر مال جمع کرنا اسلام میں حرام ہے، مال رکھنا اسلام میں حرام ہے؟ اسلام مال کو کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ آئیے چند لمحوں کے لیے اس تعلق سے گفتگو کر لیتے ہیں. عزیز ساتھیو، اللہ نے قرآن کے اندر مال کی جہاں مذمت کی، اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا مَتَاعُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ نے کہا لوگوں کو یہ چمکا کر دکھا دیا گیا ہے کہ وہ سونے کو دیکھ کر بدک اٹھتے ہیں، وہ مال و دولت کو دیکھ کر ان کے آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، جبکہ یہ دولت دنیا کا دھوکہ ہے. یہ دولت دنیا کا دھوکہ ہے. انسان کی زندگی ختم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دولت ختم ہو جاتی ہے. تو قرآن کے اندر اللہ نے دولت جمع کرنے کو کئی جگہ اللہ نے مذمت کی. ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا: انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اے لوگو، تمہاری اولاد اور تمہاری دولت تمہارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے. اور ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا: المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ اولاد اور یہ دولت یہ دنیا کی زینت ہے. تو عزیز ساتھیو، اللہ نے کئی ایک جگہ قرآن کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ اپنی احادیث میں دولت کو جمع کرنے کے تعلق سے مذمت کے الفاظ استعمال کیے. لیکن اسی قرآن کے اندر، اسی حدیث کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کبھی کبھار
اور بعض سیاقات میں اللہ نے مال جمع کرنے کو خیر کہا. ابھی آپ نے سنا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زینت ہے ایک آدمی کے پاس دولت ہو، دنیا کی زینت ہے ایک آدمی کے پاس اولاد ہو. اور اللہ نے کبھی کبھار مال کو خیر بھی کہا. انہو للخیر والعادیات ضبحا فالموریات قدحا والمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فإن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. اللہ نے کہا وإنه للحب الخير لشديد. اور مفسرین نے کہا کہ یہ جو انسان ہے یہ مال کے تعلق سے بڑا ہی پسندیدہ ثابت ہوا ہے. تو اللہ نے یہاں پر مال کو خیر کے لفظ سے اس کی تعبیر کی. تو مال جمع کرنے میں کوئی قباحت نہیں، آدمی مال جمع کر سکتا ہے. یہ آپ عشرہ مبشرہ کی لسٹ لے لیجئے جس میں ابو بکر صدیق ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، طلحہ بن عبید اللہ ہیں، زید بن سعید ہیں، زبیر العوام ہیں، اور اس کے بعد یہ جو 8 ابو عبیدہ الجراح ہیں. یہ جو 10 کی فہرست ہے اس میں 7 مالدار گزرے ہیں، اور عبد الرحمن بن عوف اپنے زمانے میں سب سے بڑے مالدار آدمی گزرے ہیں. یہ وہ ہیں جنہیں زمین میں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت سنائی. اب ان کا عالم یہ ہے کہ ان میں 7 لوگ بہت خوب مالدار رہے. اور عثمان الغنی، ان کا لقب الغنی لگ دیا گیا کیونکہ ان کے پاس بے شمار مال ہوا کرتا تھا اور بے شمار دولت ہوتی تھی ان کے پاس. اور عبد الرحمن بن عوف کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ مسجد میں تشریف فرما تھے تو مدینے کے اندر اچانک کڑک کی آواز آئی. لوگ دوڑ کر یہ کڑکنے کی آواز کیا ہے اسے دیکھنے کے لیے دوڑ پڑے. تو مسجد کے اندر عبد الرحمن بن عوف کو خبر پہنچی کہ ان کے 2000 اونٹ مدینہ آئے ہیں. جو ان کا تجارتی سامان تھا، تجارت کے لیے گیا تھا، واپس وہ 2000 اونٹ کی شکل میں 2000 اونٹ ان کے اس میں فائدہ انہوں نے کمایا. تو جب یہ دولت مدینہ آئی تو مدینے والے اش کر دیکھنے لگے کہ عبد الرحمن بن عوف جو مدینہ میں آئے ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، لیکن اللہ نے چند سالوں میں اتنی برکت ڈالی کہ ایک فرانچائز کا فائدہ 2000 اونٹ ہیں. تو لوگوں نے تعجب سے ان کی اس دولت کو دیکھا. تو عبد الرحمن بن عوف جو مسجد میں تھے انہوں نے لوگوں کے تعلق سے جب پوچھا کہ لوگ پورے مدینہ والے سڑکوں میں آ گئے ہیں اتنی بڑی اونٹ کی تعداد کو دیکھ کر تعجب میں پڑ گئے ہیں. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کیا یہ لوگ اس دولت کو دیکھ کر تعجب میں پڑ گئے ہیں؟ یاد رکھنا میں نے اللہ کی راہ میں ان 2000 اونٹوں کو دے دیا ہے، برملا اعلان کرتے ہیں. تو جی ساتھیوں، مال جمع کرنے میں کوئی قباحت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، یہ اوپر کا ہاتھ اس ہاتھ سے بہتر ہے جو نیچے ہوتا ہے. دینے والا آدمی بہتر ہے اس آدمی سے جو مانگتا ہے. اسی لیے اسلام میں بھیک مانگنا، گداگاری کرنا حرام ہے. جو آدمی دنیا میں بھیک مانگتا ہے قیامت کے دن آئے گا اس کے 2 جبڑے نکال دیے گئے ہوں گے، اس کے اندر کی دانتیں نظر آ رہی ہوں گی. اس کی یہ حالت دیکھ کر یوم القیامت کے لوگ سمجھ لیں گے کہ یہ وہ آدمی تھا جو زمین میں لوگوں کے پاس بھیک مانگتا تھا. اسلام میں بھیک مانگنا حرام ہے. ایک صحابی آئے، آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ مال غنیمت میں سے مجھے کچھ دیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صاحب کو دیکھا، دیکھ کر کہا کہ تم تو اچھے خاصے نوجوان آدمی ہو، ہٹے کٹے ہو، مانگتے کیوں ہو؟ تمہارے پاس کیا دولت ہے؟ تو صاحب نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، یہی جو چادر میں پہنا ہوا ہوں، اوپر کی چادر اور نیچے کی چادر، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دولت نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لاؤ وہ چادر. تو صحابی نے چادر نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکشن کیا، کہا کہ کوئی آدمی ہے جو اس چادر کو خریدے. اتنے میں ایک صحابی اٹھ کر کہا یا رسول اللہ میں اس کے لیے 1 درہم دے سکتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 1 درہم کافی نہیں اور بڑھائیں. تو دوسرے صحابی نے کہا کہ میں 2 درہم دیتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم لیا، وہ صاحب کو یہ چادر پکڑوایا اور 2 درہم وہ صاحب کو دیا. جا کر کہا کہ جاؤ اس میں سے 1 درہم کی کھڑاڑی خریدنا، 1 درہم کی کھڑاڑی خریدنا اور 1 درہم کی رسی خریدنا. اب جاؤ جنگل میں جھاڑ کاٹو، درخت کاٹو اور اسے لا کر بازار میں بیچو. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہاری تجارت میں برکت ڈالے. اور کہا کہ 10 دن تک میرے سامنے نظر نہیں آنا.
میں تمہیں 10 دن تک مجلس میں دیکھنا نہیں چاہتا، جاؤ 10 دن صرف کام کرو دنیا کمانے کے لیے۔ تو صحابی گئے، 10 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پوچھا کہ ہاں بھائی کچھ پیسے جمے؟ تو کہا اللہ کے رسول میرے پاس اب 10 درہم ہیں۔ کہا کہ میرے پاس 10 درہم ہیں۔ تو انہوں نے ان کی تجارت کے ذریعے سے خوب فائدہ کمایا۔ ایک دو نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور کہا یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے پاس ڈھیر سارا مال غنیمت آیا ہے، ہمیں بھی کچھ دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے سے لے کر اوپر تک دیکھا کہ ان کے ہاتھ پیر مضبوط ہیں، نوجوان ہیں، چکا چوند ہیں، مانگ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا، کہا کہ مانگتے کیوں ہو؟ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، مانگتے کیوں ہو؟ مانگنا یہ عیب ہے، مانگنا یہ گندی چیز ہے۔ جب آدمی مانگتا ہے ذلیل ہوتا ہے، تو اس لیے کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، جاؤ کام کرو، میں تمہیں مال غنیمت سے ایک چونی نہیں دینے والا ہوں، جاؤ محنت کر کماؤ۔ تو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے، تو اتنے میں ایک صحابی اپنے گھر سے نکلے، ان کے کھانے میں کھوڑاڑی تھی اور بڑی تیزی سے اپنے کھیت کی طرف جا رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی آدمی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اسے دیکھ لیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آدمی کمانے کے لیے جا رہا ہے، یہ آدمی لڑائی کے لیے نہیں، جہاد کے میدان میں نہیں، یہ آدمی اپنی کھیت کی طرف جا رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی نے اپنے گھر سے ساز و سامان اٹھا کر صبح سویرے گھر سے نکلتا ہے حلال روزی کمانے کے لیے، یہ آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر ہے، یہ آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر ہے۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی حالت خیبر کی لڑائی کے بعد بدل گئی تھی۔ یہ جو آپ فقر و فاقہ کی باتیں سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ میں ایک پتھر باندھ لیا، کبھی 2 پتھر باندھ لیا، بھوک کا عالم یہ تھا کہ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے، گھر میں کئی دن گزر جاتے کہ کوئی چولہا نہیں سلگتا تھا، یہ خیبر کے پہلے کے واقعات ہیں۔ اور جب خیبر کی لڑائی ہوئی، خیبر کے علاقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی حالت، اکنامکل حالت پوری بدل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں 4 بڑے بڑے گاؤں تھے، 4 بڑے، ایک فدق، ایک وادی القرا، ایک تیمہ اور خیبر کے بعض علاقے۔ یہاں کی زمینیں پورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، کیونکہ یہ گاؤں بغیر لڑائی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور غنیمت مل گئی تھی۔ اس قسم کی مال کو فقہ میں الفی کہتے ہیں۔ الفی وہ مال ہے جو بغیر لڑائی کے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے۔ اب ایسا ہو جائے تو جو امیر اور جو بادشاہ ہوتا ہے وہ چاہے اس مال میں جتنا بھی لے لے، جیسے چاہے خرچ کرے، یہ پورے کا پورا مال اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے، اس کا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں 2 بڑے بڑے گاؤں تھے جہاں کے پیداوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہانہ آیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے 3600 حصے کیے، اس میں سے 22 حصے اپنے پاس رکھے، اور یہاں کے پیداوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سالانہ آیا کرتے تھے، تو مال کافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آیا کرتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے اپنی ضروریات لیتے اور باقی سب لڑائی کی تیاری میں، اسلحہ کی تیاری میں، گھوڑوں میں، اونٹوں میں خرچ کرتے اور ڈھیر سارا مال بیت المال میں ڈال دیتے۔ تو عزیز ساتھیوں، مختصراً ان باتوں سے آپ نے سمجھ لیا کہ مال جمع کرنا فی ذاتی غلط بات نہیں، مال جمع کرنا، حلال کمانا۔ یہاں تک کہ علی رضی اللہ عنہ سے بات مروی ہے، انہوں نے کہا کہ تم آخرت کو سوچو تو ایسے سوچو کہ اب یہ لمحے کے بعد جینے والے نہیں ہو۔ آخرت کے بارے میں سوچو تو ایسے سوچو کہ اب یہ لمحے کے بعد جینے والے نہیں ہو۔ اب جب دنیا کمانے کے تعلق سے سوچو، ایسے سوچو کہ تم ہمیشہ یہاں رہنے والے ہو۔ مانا یہ کہ جب دولت کمانے کے لیے آپ آگے بڑھیں تو آپ حلال کمانے کے لیے جتنے بھی دور جا سکتے ہیں آپ کے لیے جانا بالکل جائز ہے۔ آپ دولت جمع کرنا عیب سمجھ کر حلال رزق سے ہاتھ دور کرنا چاہیے نہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جو قارون کا واقعہ قرآن میں بیان کیا، جس کی پوری دولت دھسا دی گئی تھی، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے سارے لوگوں کی نصیحت کی، کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ دولت اچھی بات ہے، لیکن قارون نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اس کے ساتھ بدسلوکی کی، ہم نے عذاب دیا۔ لیکن دنیا میں جب آپ رہتے ہیں، دنیا کمانے میں کوئی قباحت نہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، مال جمع کرنے میں کوئی قباحت نہیں، لیکن قباحت اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب آدمی اس مال کو اپنی دل میں جگہ دے دیتا ہے، اس مال ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، یہ مال کے ذریعے سے تکبری اور غرور میں پڑ جاتا ہے، یہ مال کے ذریعے سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے،
یہ مال کے ذریعے سے دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. یہاں پر قرآن و حدیث میں اس قسم کے مال کی مذمت کی گئی ہے. کہا گیا کہ ایسا مال بربادی ہے, یہ شیطان کے چھیلے ہوتے ہیں, یہ شیطان کے حربے ہوتے ہیں. اس قسم کے مال پر مذمت سنائی گئی ہے. لیکن وہ مال جو حلال راستے سے جمع کریں اور اسے حلال راستے میں خرچ کریں, اسے جمع کرنے میں کوئی قباحت نہیں. تو ہم نے اس مختصر گفتگو میں یہ سمجھ لیا کہ حلال طور و طریقے پر مال جمع کر کے اللہ کے راہ میں اگر کوئی آدمی خرچ کرتے رہتا ہے, اس کے پاس مال جمع ہو, تو اس میں کوئی قباحت نہیں, کوئی قباحت نہیں. تو عزیز ساتھیوں, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے میں دنیا کا سب سے بڑا مالدار, اس کی زندگی پیش کرنے والا ہوں. سب سے بڑا مالدار کون ہے؟ آج آپ جائیں گے نیٹ میں, دنیا کے ٹاپ 10 مالداروں کی لسٹ نکل آتی ہے. اس میں آپ دیکھیں گے یورپین سے, امریکن سے, عرب سے, بعض ہندوستانی بھی ہیں. لیکن انہوں نے جتنی دولت جمع کی ہے آج, اس شخص کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اس شخص نے صرف اپنی زندگی میں $500 کروڑ آج کے حساب سے, اس سے زیادہ اس نے خرچ کی ہے. اور وہ جب بھی کوئی سفر میں جاتا تو اپنے ساتھ ڈھیر سارے اونٹ لے جاتا. اونٹوں میں زیورات ہوتے, مال ہوتا, سونا ہوتا, اور ان اونٹوں کو لے کر جا کر غریبوں میں سونا اٹھا اٹھا کے تقسیم کرتا تھا. ویسا شخص ہے جس کے تعلق سے آپ سننے والے. اس شخص کا نام ہے مانسا موسا. مانسا موسا, اس کا تعلق افریقہ سے تھا. یہ 700 ہجری میں ایک بہت ہی زبردست حکومت قائم ہوئی افریقہ کے اندر, مالی کنٹری میں. مالی آج افریقہ کے اندر بلکہ پوری دنیا میں سب سے غریب ملکوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. بلکہ نیچے سے, لسٹ کے نیچے سے نمبر 3 کا ہے, شروع سے نہیں, لسٹ کے نیچے سے نمبر 3 کا ان کا درجہ ہے. پورے کنٹری میں صرف 3 فلائٹس ہیں. پورے کنٹری میں کہیں پر بھی ایئرپورٹ نہیں. فلائٹیں میدان میں لینڈ ہوتی ہیں اور بچے فلائٹوں کو پیچھے بھاگتے ہیں اور لوگوں کو فلائٹ سے اتارا جاتا ہے اسی حالت میں. یہ آج اس بستی کی حالت ہے. لیکن ایک زمانے میں دنیا کی سب سے طاقتور ملک, دنیا کی سب سے مالدار ملک تھی, اور یہ زمانہ تھا 7ویں ہجری کا زمانہ. اور یہاں پر ایک مضبوط حکومت قائم ہوئی. قائم کرنے والے افریقہ کی یہی مسلمان تھے. اس حکومت کا نام مملکت المالی الاسلامیہ. لگ بھگ یہ 100 سال تک یہ لوگ حکومت کرتے رہے. اور ان لوگوں نے نہ کہ صرف آج کی مالی بلکہ نائجیریا, نائجر, جو بھی آپ افریقہ کے اندر کنٹریز دیکھتے ہیں, یہ سب لگ بھگ 10 کنٹریز ان کے قبضے میں تھے. ایک بہت بڑی مملکت, ایک بہت بڑی کنگڈم رہا کرتی تھی. اب یہاں کے جو بادشاہ تھے, انہوں نے شروع میں مضبوط حکومت بنائی. بعد میں ان لوگوں نے تجارت میں اپنا پورا مال صرف کیا, تجارت میں بڑے بڑے انویسٹمنٹس کیے. اب نتیجہ یہ نکلا کہ مانسا موسا کے والد اور ان کے دادا نے اس تجارت کو اہمیت دی, تجارت کو ڈیولپ کیا. یہ ان کی کنٹریز, یہ پورے افریقہ کو کنیکٹ کرنے کے راستے میں ان کی بستیاں تھیں. اور نائجر نامی ایک بہت مشہور ریور ہے, وہاں پر ان کی حکومت ہوتی تھی. یہ ریور جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ سانس ہے افریقہ کے اس حصے میں, بغیر یہ ریور کے لوگ جینا مشکل ہے. تو یہاں پر ان کی بستیاں ہوتی تھی. تو ان کے آبا و اجداد نے جس طریقے سے بزنس میں انویسٹمنٹ کیا, جب مانسا موسا آئے تو ان کے پاس اتنی دولت جمع ہو گئی, اتنی دولت جمع ہو گئی کہ مورخین, چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلمان, سب بالاتفاق کہتے ہیں کہ ان سے بڑا مالدار پوری انسانیت میں نہیں گزرا ہے. جتنی بھی تاریخ معلوم ہے, پوری تاریخ میں ان سے بڑا مالدار کوئی نہیں گزرا ہے. ان کے یہاں 2 چیزوں پر انہوں نے کام کیا. ایک سونا, یہ علاقہ ایسا ہے جہاں کی زمین سونا اگلتی ہے, تو انہوں نے زمین سے سونا نکالا اور سونے کو پگھلا کر اس سے زیورات, مختلف زیورات بنانے کا ان کے پاس کارخانے تھے, اس پر انہوں نے کام کیا. اور نمبر 2 سالٹ, نمک, نمک کا پروڈکشن ان کے پاس تھا. آپ تعجب کریں گے کہ نمک کیا چیز ہے. عزیز ساتھیوں, آج سے 100 سال پہلے تک بھی نمک ایک بہت ہی امپورٹنٹ انگریڈینٹ تھا. نمک کے بغیر جینا مشکل تھا اور سب سے زیادہ کم ملنے والی چیز تھی. سب سے قیمتی چیزوں میں شمار ہوتا تھا نمک کا. اسی لیے جو یہ لفظ سیلری جو کہا جاتا ہے, یہ اصل میں سالٹ سے لفظ نکلا ہے. کیونکہ یورپ میں جب آدمی 1 مہینہ کام کرتا تو اسے سیلری کے طور پر نمک دیا جاتا تھا. اسی لیے آپ جائیے نیٹ پہ چیک کیجئے, سیلری کا یہ جو ورڈ ہے اس کے پیچھے تاریخ کیا ہے, وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کی تفصیل میں جاتا, کہ سیلری کا یہ جو ورڈ ہے اصل میں اس کا تعلق سالٹ سے ہے. تو یورپ میں لوگوں کو تنخواہ شکل سالٹ کی دی جاتی تھی اور لوگ اسے لیتے تھے, اتنا ڈیمانڈ تھا.
تو اس لیے مانسا موسا اور ان کے آبا و اجداد نے سونا اور نمک میں خوب انویسٹمنٹ کیا اور ان کے پاس اتنی دولت جمع ہو گئی. اللہ اکبر. اچھا اب اتنی دولت جمع ہو گئی چونکہ ان کی جو پوری کنٹری ہے نا صحرا ہے, پورا ڈیزرٹ ہے, تو ڈیزرٹ کے لیے جس قسم کی رہائش کی ضرورت تھی انہوں نے بنائی, بستی کو ڈیولپ کیا. ان کی زندگی میں سب سے بڑا جو کارنامہ مانسا موسا کا تھا وہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ یہ حج کے لیے نکلتے ہیں, اور یہ جو حج کا سفر ہے اسے بالاتفاق سب مورخوں نے ذکر کیا, پورے ہسٹورین سے ذکر کیا کہ ان کا جو سفر کا حج رہا بہت ہی بھیانک اور بہت ہی زبردست رہا. ہوا یہ کہ انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے پاس بہت زیادہ دولت جمع ہو گئی اور اللہ نے دین سے نوازا تھا, نماز کی پابند تھے, اور ان کے پاس علماء اور صلحاء کی بہت بڑی تعداد تھی جو پوری مملکت میں اسلامی نظام کو قائم کیے ہوئے تھے, لوگوں کو تقوی اور پرہیزگاری کا حکم دیتے تھے, بڑے امن سے ملک چل رہا تھا. تو ایک مرتبہ جب یہ بیٹھے تو انہوں نے سوچا کہ اللہ نے تو سب کچھ دے دیا ہے, سب کچھ اللہ نے دے دیا ہے, اب ایک چیز باقی ہے وہ ہے حج کا سفر. اور اس زمانے میں علماء نے, جو لوگ اسپین میں رہتے ہیں اور جو لوگ موروٹانیا مالی ان علاقوں میں رہتے ہیں جو بہت دور پڑتے ہیں مکہ سے, لگ بھگ 12,000 کلومیٹر دور ان کے علاقے, 12 سے 10,000 کلومیٹر دور ان کے علاقے ہیں, تو وہاں کے علماء نے یہ فتویٰ دے دیا کہ یہاں کے رہنے والوں پر حج فرض نہیں ہے. اگرچہ کی دولت ہو, اگرچہ کہ مال ہو, ان لوگوں پر حج فرض نہیں, کیونکہ راستے میں جو صحرا ڈیزرٹ ہے اسے کاٹ کر جانا موت کو دعوت دینے سے کچھ کم نہیں. جو بھی جاتے ہیں 10 لوگ جائے تو کوئی واپس آتا ہی نہیں. تو اگر کوئی آدمی حج کے لیے نکلے تو لوگ سمجھتے کہ آدمی مر گیا, واپس نہیں آئے گا, کیونکہ اتنے بھیانک راستے ہوتے اور اتنا خطرناک صحرا کا سفر ہوتا. ہم جانتے ہیں ڈیزرٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آدمی چلتا ہے تو اسے بہت کچھ جھیلنا پڑتا ہے, اور دھوپ انتہائی بھیانک ہوتی ہے, اور پیر آدمی کے پھٹ جاتے ہیں, آدمی کا چہرہ پھٹ جاتا ہے, اور راتوں میں اتنی سردی ہوتی ہے کہ لوگ سردی کی وجہ سے مر جاتے ہیں. راتوں میں بھیانک سردی, دنوں میں بھیانک گرمی, راتوں میں ڈگری مائنس کو چلے جاتا ہے اور دن میں ڈگری 55-56 کو چلے جاتا ہے. تو آدمی اس صحرا میں اس کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے سفر کرنے کے لیے. اس لیے اس وقت کے علماء نے بالاتفاق کہا کہ ان علاقوں میں رہنے والوں پر حج فرض نہیں ہے, یہ حج نہیں کر سکتے. اگر کوئی آدمی خواہش کے طور پر نکل جائے تو وہ آدمی واپس نہیں آئے گا, اسے بھی معلوم ہے, اس کے خاندان والوں کو بھی معلوم ہے. تو ایسا ماحول تھا. تو مانسا موسا نے کہا کہ نہیں, مجھے حج کرنا چاہیے. تو حج کرنے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا, اور وقت مقرر پر, اب چونکہ حج کے لیے 1 سال پہلے 2 سال پہلے نکلنا پڑتا ہے, 1 سال پہلے 2 سال پہلے نکلتے ہیں تاکہ وہ برابر حج کے ایام میں مکہ پہنچے اور حج کریں. تو یہ جب حج کے سفر کا آغاز کیے تو بڑا ہی عجیب و غریب کام ہوا. انہوں نے پہلے کہا کہ میرے ساتھ بہت بڑی تعداد جائے گی, اور جیسے ہی اعلان کیا تو ان کے ساتھ 60,000 لوگ تیار ہو گئے, آدھی بستی تیار ہوگی ان کے ساتھ حج کے لیے جانے. 60,000 کی تعداد, اور اس میں ان کے نوکر چاکر 10,000 کی تعداد تھی. اور اس کے بعد حکم دیا کہ لگ بھگ 500 سے زیادہ اونٹ لایا جائے, اور ہر اونٹ میں لگ بھگ 200 سے زیادہ کلو سونا لدا جائے. تو ہر اونٹ میں 200 سے 200 kg سے زیادہ اونٹ سونا اونٹوں میں لدا دیا گیا, اور اسے لے کر یہ سفر کا آغاز کرتے ہیں. یہ میں بتا رہا ہوں 700 ہجری کے واقعات. اب یہ جب سفر میں گئے تو یہ سفر میں جہاں کہیں بھی کسی بھی گاؤں میں جاتے, سب سے پہلے وہاں کے لوگوں کی مدد کرتے, ان کی اکنامیکل حالت کو درست کرتے, وہاں پر باقاعدہ مسجد بناتے, وہاں پر باقاعدہ ان کے ساتھ جو اہل علم تھے ان کے ذریعے سے انہیں دعوت کا کام کرتے, اور بہت سارے لوگوں کو مسلمان بناتے. اور جہاں کہیں بھی جاتے یہی کرتے گئے. اور بعض بستیوں میں جب یہ سفر ختم ہو رہا تھا تو افریقہ کے اندر کپڑوں کی قیمت سونے سے زیادہ ہو گئی, کپڑوں کی قیمت سونے سے زیادہ, کیونکہ سونا ہر آدمی کے پاس اویلیبل ہے, کھانے کے لیے کھانا نہیں, پہننے کے لیے کپڑے نہیں, تو کھانا پانی اور کپڑے سونے سے زیادہ قیمتی ہو گئے, سونے سے زیادہ مہنگے ہو گئے. یہ مورخین بالاتفاق رکھتے ہیں کہ یہ حج کے سفر میں اتنا بڑا کارنامہ انہوں نے کیا, کیونکہ بے تحاشا لوگوں کے اندر سونا اٹھا کر دیتے, پیسے اٹھا کر دیتے, ہر غریب آتا تو تھیلی بھر سونا لے جاتا. اس انداز سے انہوں نے یہ تاریخی سفر پورا کیا. اور جب مصر پہنچے تو جب مصر کا جو بادشاہ اس وقت تھا
جس کا نام تھا ابن قلاؤن، اس نے جب سنا کہ مانسا موسیٰ آ رہے ہیں تو بہت ہی بڑا استقبال اس نے کیا، اور مانسا موسیٰ کو حکم ہوا کہ جائیں، جا کے بادشاہ سے ملیں۔ مانسا موسیٰ نے کہا کہ میں ان سے ملنے کے لیے نہیں جاؤں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے یہاں پر جب بادشاہ سے لوگ ملنے جاتے ہیں ان کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں، یہ مجھے پسند نہیں، میں بادشاہ سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا۔ چونکہ مانسا موسیٰ آئے تھے تو بادشاہ نے اپنے روایت میں تبدیلی کی، کہا کہ نہیں، انہیں کرنے کی ضرورت نہیں، صرف آئیں ہم سے ملاقات کریں۔ تو مانسا موسیٰ گئے اور مصر کے بادشاہ سے ملاقات کرتے ہیں، اور مصر میں اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ مصر کی پوری اکنامی اوپر چلی جاتی ہے۔ مصر میں وہاں پر کھانے پینے کے سامان کی مہنگائی اتنی بڑی کہ وہاں کے علماء نے مجبوری سے وہاں کے کھانے پینے کے سامان کے دام کم کرنے پڑے، کیونکہ سونا ان لوگوں کے پاس اتنا آ گیا۔ آپ جانتے ہیں اگر مال زیادہ ہو جائے تو انفلیشن ہو جاتا ہے، تو انفلیشن بھیانک ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ سے وہاں کے جو بھی بادشاہ تھے انہوں نے الٹا کچھ کیا، جس کے ذریعے سے وہاں پر یہ چیزیں کم ہوئی۔ تو عزیز ساتھیوں، جب یہ مصر پہنچے تو بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہوا، جس کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے، مصر گئے تو مصر کے بادشاہ سے گفتگو ہوئی، اور مصر کے بادشاہ نے ان کی مالداری، یہ دولت مندی کو دیکھ کر مصر کے بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کیسے بادشاہ بن گئے اور اتنی دولت آپ لوگوں کے پاس کیسے جمع ہو گئی؟ تو وہاں پر مانسا موسیٰ نے عجیب باتیں کہی۔ پہلی بات مانسا موسیٰ نے کہا کہ یہ ہمارے آبا و اجداد نے اس میدان میں انویسٹمنٹس کیے تھے، جس کا ریٹرنز ہمیں آج مل رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں بادشاہ اس لیے بنا کہ ایک میرا بھائی تھا جس کا نام مانسا ابو بکر، یہ صاحب ایک بہت بڑے سفر میں گئے، واپس نہیں آئے، تو لوگوں نے مجھے بادشاہ بنا لیا۔ مصر کے بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کیا سفر تھا، کون سے سفر میں گئے تھے کہ واپس نہیں آئے؟ سب سے بڑا سفر تو حج کا سفر ہے، اب حج سے بڑے سفر میں کون سے سفر میں چلے گئے تھے؟ تو جب مانسا موسیٰ نے کہا کہ ہمارے خاندان میں ہمارے جو آبا اجداد، ہمارے جو بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ہم لوگوں کے پاس شروع سے ایک چیز رہی کہ ہم یہ جو اٹلانٹک اوشن ہے اس کے اس پار کیا ہے یہ جاننے کی ہم نے ہر زمانے میں کوشش کی، اور مسلمانوں کو شروع سے یہ خواہش تھی کہ یہ جو بحر ظلمات ہے، یہ اٹلانٹک اوشن ہے جس کے اس پار امریکہ پڑتا ہے، اسے پار کرنے کی ہمیشہ سے مسلمان علماء نے کوشش کی اور خواہش رہی۔ مثال کے طور پر لے لیجئے عقبہ بن نافع الفہری، یہ بہت بڑے مجاہد، یہ جب افریقہ گئے، انہوں نے ٹونیشیا اس جیسے علاقوں کو فتح کیا۔ جب دیکھا کہ سامنے سمندر ہے تو انہوں نے ایک تاریخی دعا کی جو تاریخی کتابوں میں ملتی ہے۔ انہوں نے ہاتھوں اٹھا کر کہا، اے اللہ، اگر اس سمندروں کے بعد اگر کوئی ملک ہے تو ہمیں راستہ بتانا ہے کہ کیسے ہم ان کے پاس پہنچے اور ان کے پاس دین کی دعوت کریں۔ یہ ان کی دعا تھی۔ تو اسے معلوم ہوا کہ اس زمانے سے مسلمان اس سمندر کو پار کرنے کی کوشش میں لگے تھے۔ تو مانسا موسیٰ نے مصر کے بادشاہ سے کہا کہ ہمارے خاندان میں روایت چلتی آ رہی ہے کہ ہم اس کے پیچھے ایڈونچرز کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائی جن کا نام ابو بکر تھا، وہ چند سال پہلے اپنے ساتھ 200 بڑی بڑی کشتیاں تیار کی اور 2000 چھوٹی چھوٹی کشتیاں تیار کی، لگ بھگ کئی ہزار لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر 2 سال کے کھانے پینے کے سامان 2 سال کے کھانے پینے کے سامان لے کر ایک تاریخی سفر میں گئے ہیں۔ اب گئے 1 سال ہوا، 2 سال ہوا، 3 سال ہوا، کئی سال ہو گئے، وہ واپس نہیں آئے، تو اس لیے لوگوں نے مجھے بادشاہ بنایا۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ سفر کون سا سفر رہا؟ یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے، ہمیں جاننا ہے کہ کس سفر میں گئے اور یہ جو سمندر کے اس پار جانے کی انہیں خواہش کیوں ہوئی۔ عزیز ساتھیوں، ہمیں معلوم ہے کہ آج کی ہماری تاریخ کی کتابوں میں، ہسٹری کی کتابوں میں یہ بات لکھی جاتی ہے کہ سب سے پہلے امریکہ ڈسکور کرنے والا کرسٹوفر کولمبس ہے۔ اسی نے سب سے پہلے امریکہ کو ڈسکور کیا اور اس نے میمورائرز لکھے، اس نے بہت ساری باتیں لکھی، اور آج پوری دنیا کو انہوں نے منوا لیا کہ امریکہ کو فائنڈ آؤٹ کرنے والے یہی کرسٹوفر کولمبس تھے۔ یہ کرسٹوفر کولمبس کون تھا؟ یہ اٹالیا کا رہنے والا، اس پر خاص خرچ کرنے والی اسپین کی ایک کوئین تھی جس کا نام ایلزابتھ تھا، کوئین آف قسطالیہ۔ اس نے خرچ کر کے کرسٹوفر کولمبس کو بھیجا تھا کہاں؟ ہندوستان، کیونکہ اسپین
میں سے جب آدمی نکلتا ہے، اگر اسے ہندوستان آئے اور ہندوستان کے مسالوں کے ساتھ تجارت کرے، ہندوستان کے سامان اگر خریدنا چاہے، تو اسے باقاعدہ پوری اسلامی مملکت کو کٹ کرنا پڑے گا. اسپین سے آپ نارتھ افریقہ ہے، پورے اسلامک کنٹریز ہیں، اور یہاں سے یورپینز کے لیے سفر کرنا بہت مشکل، کیونکہ ہر مملکت میں انہیں پیسے دینا پڑے گا، انہیں جو ہے ملک پاس کرنے کے لیے وہاں پر چارجز دینے پڑیں گے. تو پہلے سے پورا یورپ غریبی میں ڈوبا ہوا ہے، انتہائی غریبی میں ہے. تو انہیں تجارت کرنی تھی ہندوستان سے، اور بیچ میں چونکہ مسلمان ممالک تھے، انہیں تجارت کرنا آسان نہیں تھا. تو یہ لوگ ہمیشہ سے کوشش کرتے تھے کہ ہندوستان کو جانے کے لیے کوئی راستہ نکالیں. اب اسی لیے ہسٹری کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ ہندوستان کا سی روٹ پکڑنے والا واسکو دا گاما، سنتے ہیں واسکو دا گاما، یہ بھی اسی پورچگل کا رہنے والا تھا. تو کوشش ہمیشہ ان کی رہی کہ ہندوستان ڈسکور کر لیں، کوئی راستہ نکلائیں کہ ہندوستان کی تجارتی سامان لائیں اور ہندوستان سے ہمارے تجارتی کنیکشنز ڈیولپ ہو جائیں. ان کی پرانی کوشش تھی. تو یہ جو اسپین کی کوئین تھی، اس نے کرسٹوفر کولمبس پر انویسٹمنٹ کیا اور اسے بھیجا ایک بہت بڑے ایڈونچر میں کہ وہ جا کر ہندوستان کو تلاش کریں. اب یہ صاحب نکلے، راستے میں بھٹک گئے، انہیں لیفٹ کٹ کرنا تھا تو یہ رائٹ کٹ کر لیا، بہت دور چلے گئے، اور جب بہت دنوں کے سفر کے بعد چند آئی لینڈز میں جب انہوں نے اترا، تو جب وہاں کے لوگوں کو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے ہندوستان کے بارے میں جو پڑھا تھا ویسا کچھ ہے ہی نہیں. تو پہلے تو یہ صاحب انہوں نے کہا کہ ہم لوگ غلطی سے چائنا آ گئے، اپنے لوگوں سے کہا کہ ہم لوگ بائی مسٹیک چائنا آ گئے ہیں. یہ کہہ کے وہ اپنے ٹینٹ میں چلے گئے اور بہت ریسرچ کیا. پھر باہر آ کر کہنے لگے کہ نہیں ہم چائنا نہیں، ہم کوئی دوسرے رشیا کے کنٹری میں آ گئے ہیں. پھر لوگوں نے کہا کہ کیا بکوا بکتے ہو تم، ہے نا، یہاں تو وہ ماحول نہیں ہے. تو پھر گئے صاحب، کئی دن بیٹھے اور باہر نکل کر آ کے کہنے لگے ہو نہ ہو یہی ہندوستان ہے، ہم ہندوستان کے ایک جزیرے میں آ گئے ہیں، یہ ہندوستان ہے، یہ لوگوں کا چہرہ رہن سہن مجھے ویسے ہی نظر آتا ہے. تو انہوں نے باقاعدہ ہندوستانی کہا. اسی لیے آج تک امریکہ کے جو نیٹو ہیں انہیں ریڈ انڈینز کہا جاتا ہے، اور انڈینز کہا جاتا ہے. ایک بہت بڑی غلطی تھی، لیکن غلطی اتنی مشہور ہو گئی کہ اب وہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. نیٹو امریکنز کو انڈینز کہا جاتا ہے، ریڈ انڈینز کہا جاتا ہے. یہی کرسٹوفر کولمبس کی غلطی تھی، ہے نا. تو یہ صاحب ادھر پہنچے، تو یہ صاحب پہلے آدمی جنہوں نے اس نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کو ڈسکور کرنے والے، یہی پیش کیا جاتا ہے. اس کے بعد اور ایک صاحب تھے جن کا نام فیلپ امریکانا، یہ آئے، انہوں نے باقاعدہ وہاں پر حکومت کی، تو اسی لیے امریکہ اس علاقے کا نام رکھا گیا. یہ ہماری ہسٹری کی کتابیں بتائی جاتی ہے. جبکہ عزیز ساتھیوں ایک سراپا جھوٹ ہے، حقیقت کو چھپانے کی کوشش ہے. آپ نے کل کی مجلس میں دیکھا کہ کیسے یورپینز نے ہمارے علماء سے فائدہ اٹھایا، ہم سے میڈیکل سیکھا، ہم سے طب سیکھا، ہم سے دوائیاں سیکھی، لیکن ادھر گئے انہوں نے اپنے انداز سے اسے تبدیل کیا اور اپنے انداز سے کتابیں لکھی اور ساری دنیا میں کہہ ڈالا کہ ہم ہی اس کے دریافت کرنے والے ہیں، ہم ہی نے اس کا ڈسکوری کیا ہے، ہم ہی اس کے انونشن کرنے والے ہیں. اور ساری دنیا یہی سمجھتی ہے کہ جو بھی ترقی ہوئی، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوا، یہ سب کچھ یورپ کا دین ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عزیز ساتھیوں یورپ نے باقاعدہ مسلمان ممالک سے سیکھا. یہ بغداد آتے تھے اور بغداد میں یہ غریب ہونے کی وجہ سے مسلمان علماء نے انہیں مفت میں پڑھایا. یہ بغداد آتے تھے، قاہرہ مصر آتے تھے، اسلامی دنیا کے اہم بستیوں میں آتے اور پڑھ کر جاتے تھے. ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام عبد القادر الجبروتی، انہوں نے بہت بڑی تاریخ کی کتاب لکھی اور انہوں نے بتایا کہ کیسے یورپ نے اپنی بستیوں کو سجایا مسلمانوں کو دیکھ کر. پیرس کو انہوں نے سجایا قرطبہ کو دیکھ کر، انہوں نے پہلی یونیورسٹی آکسفورڈ کو بنائی جامعۃ الازہر کو دیکھ کر، انہوں نے ہسپتال بنایا مسلمانوں کے ہسپتالوں کو دیکھ کر. سب کچھ انہوں نے ہمیں دیکھ کے کاپی کیا، لیکن انہوں نے ایک بہت بڑی حقیقت کو چھپا لی، اور یہ ہم مسلمانوں کی خامی رہی کہ ہم نے ان چیزوں کو جاننے، ان چیزوں کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی. بلکہ ہماری تو حالت یہ ہے، ہمیں اگر ہندوستان میں کوئی کہے کہ تم پڑوسی ملک چلے جاؤ تو ہمارے لوگ سوچتے ہیں کہ صحیح تو بات ہے نا، ہمیں چلے جانا چاہیے، ہم تو یہ نہیں. یہ معاملہ ہے ہمارے لوگوں کا. ہم لوگوں نے اپنی تاریخ مکمل طور پر بھلا لی. ہم کون ہیں، ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے دنیا کو کیا دیا ہے.
تو ہماری تو مثال ایسی ہو گئی کہ ایک ایسا بچہ جس کے باپ کو مار دیا گیا اور اس بچے کو دور دراز ایک قریے میں رکھ کر پالا گیا اور جب بڑا ہوا تو اسے لا کے سٹی میں چھوڑا گیا تو بچے نے کہا کہ یہ کون سی جگہ بن گئی ہے نا. اس بچے کو معلوم نہیں کہ سٹی بنانے والے انہی کے والد صاحب تھے, انہی کے خاندان والوں نے سٹی کو بنایا ہے. تو بالکل ہماری مثال ایسی ہو گئی ہے کہ ہم جب ان چیزوں کو پڑھتے ہیں ہم تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ چیز ہماری تھی. بھائی ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے, سب کچھ ہم سے ان لوگوں نے لیا, لیکن انہوں نے تاریخ کو چھپا ڈالا. تو یہی کچھ ہوا عزیز ساتھیوں, اس میں بھی کولمبس کی اس ڈسکوری کو اتنا بڑھایا گیا. جیسے آپ دیکھتے ہیں یہ جو ڈارون تھیوری ہے یہ بالکل فٹ اور بالکل فالتو تھیوری ہے, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سائنس کی کتاب میں موجود ہے, ہر جگہ اسے پڑھائی جاتی ہے. تو یہ جب ان لوگوں نے یہ امریکہ, یہ برٹشرز, یہ فرینچ, یہ ڈچ, ان لوگوں نے جب ان علاقوں کو کولونائز کیا تب انہوں نے یہاں کے لوگوں کی تاریخ کو ختم کیا. خود جب انگریز ہندوستان میں آئے انہوں نے سب سے پہلے کیا, جب وہ انگریز ادھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر غریبی نہیں ہے. جب غریبی نہیں ہے تو ان پر ہم رول نہیں کر سکتے. تو ایک صاحب جن کا نام مکے تھا, جنہیں برٹش کوئین نے ہندوستان کو بھیجا تھا تاکہ وہ ہندوستان کا رپورٹ پیش کریں کہ کیسے آگے چل کے ہم ہندوستان میں حکومت کر سکتے ہیں. تو یہ جب واپس گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم حکومت نہیں کر سکتے. یہ سیدھی انہوں نے رپورٹ دی. تو کوئین نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے, کہا کہ میں نے کسی کو غریب دیکھا ہی نہیں, کوئی بھیک نہیں مانگتا. یورپ میں پیرس کے سڑکوں میں, امریکہ یو کے اندر لوگ بھیک مانگتے ہیں, لوگ سڑکوں میں سوتے ہیں. ہندوستان میں کوئی سڑک میں سوتا نہیں ہے, کوئی بھیک مانگتا نہیں ہے. یہ ہر آدمی اچھی حالت میں, ہم حکومت نہیں کر سکتے. تو انہوں نے وہاں سے پروگرام بنایا کہ ہندوستان کو باقاعدہ لوٹا جائے اور یہاں کے لوگوں کو غریب بنایا جائے. اب جب یہاں کے لوگ غریب ہو گئے تو ان لوگوں نے ان پر چڑھ کے بیٹھ کے ان کی جو ہے وہ تعلیم کو بدل ڈالی, ان کے کپڑوں کو بدل دیا, ان کے ذہن کو بدل دیا, انہیں خود کے گھر میں بیگانہ بنا دیا عزیز ساتھی. تو یہ جو ہے یورپین کلچر اور یورپ کے جو عقل مند سائنسدان تھے ان کی کوشش تھی کہ یہ ساری دنیا کو یہ بتائیں کہ یورپ ہی سب کچھ ہے. اب دیکھیے ورلڈ وار 1, ورلڈ وار 2 کہتے ہیں. اچھا بھائی ورلڈ وار 1 میں کون کون لڑ لیے؟ پورے یورپین کنٹریز کے نام ہے. آپ لڑ لیں گے اور ورلڈ وار کیسے ہوگا بھائی؟ آپ لڑ تو آپ کہیے یورپین وار, فرسٹ یورپین وار کہیے, سیکنڈ یورپین وار کہیے, کیونکہ پورے یورپ کنٹریز لڑ لیے نا. اس میں ہندوستان کہاں تھا, اس میں کوریا کہاں تھا, اس میں چائنا کہاں تھا, اس میں آسٹریلیا کہاں تھا؟ یہ کوئی لڑا نہیں, یہ لڑ لیے. لیکن کہتے ہیں ورلڈ وار 1, ورلڈ وار 2, یعنی مانا یہ کہ ہم ہی سب کچھ ہیں, باقی کے لوگ ان کا کچھ بھی اعتبار نہیں ہے. تو عزیز ساتھیوں, یہ جب اسلامی حکومت ہوتی تھی تو یہ لوگ لٹیرے ہوتے تھے, پائریٹس ہوتے تھے, ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے, وہ باقاعدہ اسلامی مملکتوں کو لوٹا کرتے تھے یہ لوگ. بہرحال وائکنگز آپ پڑھ لیجئے تاریخ میں, وائکنگز کیا تھے؟ یہ لٹیرے تھے, پائریٹس تھے لوگ. بہرحال یہی کوشش ہو ساتھیوں کہ کولمبس کی ڈسکوری کو ڈیولپ کر کے بتایا گیا اور مسلمانوں کی ڈسکوریز کو دبو دیا گیا. جبکہ تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمان یہ جو ساؤتھ امریکہ, نارتھ امریکہ جسے کہا جاتا ہے, ان زمینوں میں جیسے ہم اور آپ ایسوس جا کر آتے ہیں ویسے جا کر آتے تھے, بڑی آسانی سے آنا جانا ہوتا تھا. اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. دیکھیے ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام امام الشعبی, وہ ایک درس میں اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو اندلس کے بعد ان کی بستیاں پڑتی ہیں. یاد رکھیے اس وقت اندلس کے بعد کوئی بستی نہیں تھی, اندلس کے بعد اٹلانٹک اوشن تھا. یہ کہتے ہیں کہ اندلس کے بعد ایک بستی پڑتی ہے, وہاں پر اللہ کی عبادت کرنے والے موجود ہیں, جہاں کے پہاڑ سونا اور چاندی اگلتے ہیں, اور جہاں کے لوگ کاشتکاری نہیں کرتے, جہاں کے لوگ کوئی چیز اگاتے نہیں, کیونکہ ان کے ہاں لہلہاتی کھیتی ایسی اللہ نے دے ڈالی ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ ملک جتنا, یہ کوفہ میں تھے, کہتے ہیں کوفہ سے جتنا دور اندلس ہے, اندلس سے اتنا ہی دور یہ مملکت ہے. تو مورخین نے سرچ کیا تو معلوم ہوا کہ امام الشعبی اصل میں امریکہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. امام الشعبی کون سے زمانے کے ہیں؟ 100 ہجری کے ہیں. 100 ہجری میں انہوں نے بتایا کہ وہاں پر ایک مملکت ہے, وہاں پر مسلمان رہتے ہیں. اب امام الشعبی کو یہ چیز کیسے پتا چل گئی؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں, کہیں پر بھی اس کے نشانی نہیں ملتی, لیکن امام الشعبی نے اپنے لوگوں کو یہ چیز سمجھائی تھی. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑے مورخ ہیں جن کا نام المسعودی, ان کی کتاب مروج الذہب میں ایک جگہ لکھتے ہیں, ایک بہت بڑا ایک امیر تھا جو اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر, جس کا نام الخشخاش بن اسود تھا, یہ 3 ہجری میں باقاعدہ یہ جو امریکہ کہتے ہیں ان علاقوں کو یہ جا کر پایا ہے.
उसी तरीके से एक बहुत बड़े मुर्रिख हैं जिनका नाम अल-उमरी, वो अपनी किताब मसालिकुल अबसार फी ममालिकिल अमसार में कहते हैं, ये मानसा मोनसा जो मैंने आपके सामने वाकया पेश किया, मिस्र के बादशाह से मुलाकात, वो इसी किताब में मौजूद है साथियों, जिसमें ये बताते हैं कि मानसा मूसा ने अबू बकर की जो अजीब व गरीब एडवेंचर थी उसका उन्होंने उस मिस्री बादशाह के सामने पेश किया। उसी तरीके से देखते हैं, बड़ी ताज्जुब की बात देखिए, एक बहुत बड़े ज्योग्राफियन है जिनका नाम अल इदरीसी, मोहम्मद अल इदरीसी, बहुत बड़े ज्योग्राफियन है। इन्होंने ज्योग्राफिक फील्ड में इतने इक्तिशाफात, इतने डिस्कवरीज किए, आज भी ज्योग्राफी के मैदान के लोग उन्हें पढ़ते हैं। ये सबसे पहले आदमी है जिन्होंने मैप बनाया पूरी जमीन का, पूरी जमीन का। इससे पहले मैप बनाए जाते थे अपने अपने इलाकों के, ये पहले आदमी है जिन्होंने पूरी जमीन का मैप बनाया, वर्ल्ड मैप बनाया। आज भी मौजूद है, आप नेट में जाइए, अल इदरीसी मैप मारिए, नजर आएगा आपको, आज भी नेट में ये चीज मौजूद है। इन्होंने, ताजुब की बात यह है कि जब इन्होंने मैप बनाया, दुनिया के अक्सर बेशतर हिस्सों का जिक्र किया, और उसके बाद उन्होंने बाकायदा एक ऐसी जमीन का मैप बनाया जिसके ऊपर उन्होंने लिखा अल अर्दुल कबीरा, बहुत बड़ी जमीन, जो स्पेन के बाद, समंदर के बाद उन्होंने उसे फाइंड आउट किया है। उनके ये कब के हैं? 500 हिजरी के हैं, कोलंबस से लगभग 300 साल पहले की बात है। उन्होंने अपने मैप में बाकायदा इस जमीन का जिक्र किया और उस पर लिखा अल अर्दुल कबीरा, बहुत बड़ी जमीन। तो इदरीसी को पहले से मालूम था, और इदरीसी को कैसे मालूम? वो मैप बनाते हैं तो उन्हें कैसे मालूम है? जरूर लोग उधर गए होंगे, इसलिए इदरीसी को ये चीज मालूम है। और उसी तरीके से अजीज साथियों, ये खुद कोलंबस, ये जो 1490 ईस्वी 1490 में कोलंबस गया था अमेरिका, और उसने एक मेमोरायर्स लिखा, अपनी याददाश्त उसने अपनी किताब में लिखी, जो अपने हाथों से उसने लिखी। उसमें वो बाकायदा जिक्र करता है, कहता है कि जब मैं इन जमीनों में उतरा तो मैंने वहां की औरतों को देखा जो हमारे यहां मूर्स की औरतें जो कपड़े पहनती हैं, वो कपड़े वो पहनी हुई थी। मूर्स कौन है? ब्रिटिशर्स के पास, फ्रेंच और इन लोग यूरोपियंस के पास मूर्स मुसलमानों कहते हैं। और आपके पास यहां पर मूर मार्केट है ना, मोर नहीं हो, मूर मार्केट है। मूर्स, डच और फ्रेंच, ब्रिटिश मुसलमानों को मूर्स कहते हैं। तो कहता है कि मूर्स की औरतें जैसी कपड़े पहनती थी, वो कपड़ों को मैं पहनते हुए वहां की औरतों को मैंने देखा। वहां पर एक मस्जिद में मैंने देखी, उस पर लिखा हुआ था बनु अहमर। बनु अहमर वाले वहां पर हुकूमत कर रहे थे। ये जिस जगह उतरा, बाद में लोगों को पता चला कि ये कैरेबियन आइलैंड्स में चला गया था, जिसे आप वेस्ट इंडीज आज कहते हैं। ये साहब वेस्ट इंडीज में उतर गए थे, कैरेबियन आइलैंड्स में, और वहां पर उन्होंने बाकायदा मस्जिद देखी, वहां पर बाकायदा लोगों को अरबी जबान में बोलचाल करते हुए देखा। ये कोई और नहीं, जिसने पकड़ा वो लिख रहा है। मेमोरायर्स ऑफ क्रिस्टोफर कोलंबस में आप देखिए, ये पूरी तफसीर आपको मिल जाएगी। तो ये मस्जिद का जिक्र करता है, और कपड़ों का जिक्र करता है, और उनके रहन सहन का जिक्र करता है, और उनके आदात और अतवार का जिक्र करता है, उनके शादी ब्याह के ताल्लुक से कहता है। आपको बिल्कुल पूरे का पूरा मुसलमानों का उधर कल्चर नजर आता है। और उसके बाद उसने कहा कि जहां पर रेड इंडियंस हैं, वहां पर अफ्रीका की बहुत बड़ी तादाद है, अफ्रीकन्स की बहुत बड़ी तादाद है। अफ्रीकन्स की बहुत बड़ी, ये अफ्रीकन्स कौन है? यही मुसलमान है। अफ्रीका पूरा मुसलमान था, तो ये अफ्रीकन वहां उस जमीन में पाए जा रहे हैं। तो माना यह है कि बाकायदा उधर सफर कर पहुंच गए थे। इसके जाने से लगभग 400-500 साल पहले वहां पर मुसलमान चले गए थे, और ये अफ्रीकन से जो गए थे। इसीलिए एक बहुत बड़ी राइटर है जिसका नाम अल्वेज एसेबेला, इसने, ये चूंकि अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के बहुत बड़ी प्रोफेसर है, इसने किताब लिखा जिसका नाम अफ्रीका वर्सेस अमेरिका। अफ्रीका वर्सेस अमेरिका 2000 में किताब छपी है। इसमें बाकायदा उसने बताया कि अफ्रीका ही अफ्रीकन्स हैं जो पहले अमेरिका में आए, बाद में यूरोपियंस आए। अब ये हमें ब्लैक बोल के ढकर रहे हैं, इनसे पहले हम आ चुके हैं, इधर हमारी इधर हुकूमत हो चुकी है। तो अफ्रीकन्स, ये जो ब्लैक्स हैं, ये असल में मुसलमान थे, इनका कल्चर पूरा मुसलमानों का कल्चर था। तो उसी तरीके से आपको तारीख की और मिसालें मिलती हैं। जब फ्लोरिडा का मैप बनाया गया था, फ्रेंच वालों ने इसका मैप बनाया, तो वहां पर उस मैप में आप देखेंगे ये 1700 के जमाने में मैप बनाया गया। तो मैप में जिन कंट्रीज, जिन सिटीज का नाम लिखा हुआ है, उसमें मुसलमान सिटीज का नाम है। मुराकुश, मगरिब, अमेरिका के अंदर मुसलमानों के सिटीज थे। ये 1700 के मैप में इन नामों का आपको जिक्र मिलता है। उसी तरीके से आप देखते हैं एक साहब जिनका नाम लियो विनर था, 1920 में इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा रिसर्च किया, और उसमें उन्होंने साबित किया
अफ्रीका एंड द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, अफ्रीका एंड डिस्कवरी ऑफ अमेरिका नामी किताब में इन्होंने बाकायदा पूरे दलाइल से साबित किया कि सबसे पहले अफ्रीकन्स थे जो इन इलाकों में उतरे थे और इनकी बहुत बड़ी तादाद थी, और अफ्रीकन्स मुसलमानों के अलावा कोई और नहीं थे। तो और भी बहुत सारी मिसालें ऐसी साथियों। ये एक किताब है 1976 में छपी थी, लिखने वाले साहब का नाम इवान सेरिटिमा। इन्होंने ये किताब लिखी जिसका नाम दे केम बिफोर कोलंबस, किताब का नाम ही दे केम बिफोर कोलंबस के नाम से किताब लिखी, और उसमें उन्होंने पूरी तफसील बयान की जिनकी तरफ मैंने छोटी छोटी बातें आपके सामने अर्ज की। तो इससे मालूम अजीज साथियों कि मुसलमान कब का उस जमीन में पहुंच गए थे और वहां के लोग बाकायदा मुसलमान थे। ये तारीख छुपाने की क्या वजह है? ये तारीख क्यों छुपाते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। ये इसलिए छुपाते हैं कि इन्होंने वहां पर बेतहाशा जुल्म किया। पहले तो इन्होंने कह दिया कि वहां के लोग दे आर नॉट ह्यूमंस, दे आर नॉट ह्यूमंस, उनके लिए इन्होंने एक अलग ही नाम दिया, ये ऑब्रिजिन्स हैं, फुला हैं, फुला हैं। और उसके बाद इन्होंने कहा कि ये होमो सैपियंस है, माना ये कि ह्यूमन बीइंग होने से पहले का मरहला, अभी इंसान नहीं हुए। जैसे इनके पास तो बांदर तो इंसान हुआ है ना, बांदर बदलता बदलता एक जमाने में होमो सैपियन बन जाता है और उसके बाद वो ह्यूमन बीइंग बनता है। तो कहते हैं कि ये सब होमो सैपियंस है, ह्यूमन नहीं है। क्यों? क्योंकि मारने के लिए, और रोजाना 15-15 हजार की तादाद को मारते थे, 15-15 हजार, 20-20 हजार की तादाद को मारते थे, और बाकायदा पूरे असलिहा के साथ। ये क्रिस्टोफर कोलंबस, ये जितने भी थे ये सब वाइकिंग्स, ये पायरेट्स लोग थे, इन्होंने जमीन को लूटा है। बाकायदा उनके यहां जाकर जमीनों को जलाते थे, वहां जाकर बीमारियों को फैलाते थे ताकि ये लोग मर जाएं। और वहां के जो नेटिव अमेरिकन्स थे, जब ये यूरोपियंस उधर गए तो उनकी तादाद कितनी थी साथियों? 60 मिलियंस थे वो। 6 करोड़ की उनकी मामूली तादाद नहीं है उस जमाने में, 6 करोड़ की उनकी तादाद थी। बाकायदा इनकी बड़ी बड़ी बस्तियां होती थी। इन लोगों ने उधर लोगों को खूब मारा। इनके पास चूंकि हथियार थे, वो लोग लड़ना नहीं जानते थे, वो तो अमन में थे अपने अपने इलाके में, और बहुत बड़ी जमीन थी, सबके लिए बहुत जमीन थी, और बड़े अमन से रहते थे। जैसा कि इमाम शाबी ने बताया कि उनके घरों के सामने मेवों और फलों के दरख्त हुआ करते थे, तो बड़े अमन से रहते थे। तो ये लोग गए, जाकर वहां पर फितना बर्पा किया, और रोजाना 10,000 से 15,000 की तादाद को वहां पर इन लोगों ने मारा, और वहां से लोगों को पकड़ लाते और यूरोप में कहते कि देखो ये लोग इंसान जैसे हैं, ये लोग इंसान जैसे हैं। वो लाकर उन्हें वहां के जूस में रखा जाता, और यूरोप में जाकर देखो भाई इंसान जैसा, हालांकि वो इंसान है, हालांकि वो इंसान है, उसका रंग काला है, उसे लाकर रखते। और इस तरीके से पूरी यूरोप को इन्होंने मनवा लिया कि यहां के लोग नहीं हैं, यहां के लोग इंसान नहीं है। इसलिए जैसे हम जानवरों को मारते हैं वैसे इन्हें मारना जायज है। तो इतना जुल्म किया इन लोगों ने, इतना जुल्म किया, इतने लोगों को मारा। उस बस्ती को पकड़ने के लिए इन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। ये पूरे जरायम से भरी हुई तारीख है। इसलिए छुपाते हैं, इसलिए बताना नहीं चाहते कि वहां पर लोग थे। ये बताना चाहते हैं कि कोलंबस गए, वहां पर आबादियों को इन्होंने बढ़ाया, बस यही बताते हैं। ये पूरी जमीन में लोग नहीं थे, वहां पर बस्तियां नहीं थी। खुद वो तो कह रहा है अपने मेमोराइज में, ये लोग कहां के थे, क्या थे, इसके बारे में बताते नहीं, क्योंकि इन लोगों ने इतना जुल्म किया। एक बहुत बड़े राइटर हैं, तुर्की राइटर, जिनका नाम हारून यहिया, उन्होंने इस सब्जेक्ट में मुस्तकिल रिसर्च किए, और मैं जो बातें आपको बता रहा हूं उन्हीं किताबों से बता रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर और अमेरिका के अंदर इन यूरोपियंस ने क्या कुछ नहीं किया, ये तारीख का एक बहुत बड़ा काला बाब है। और ये यूरोपियंस हैं, ये पोर्चुगीज हैं, जिन्होंने हमारे इस तमिलनाडु के जो साहिली इलाका है, यहां पर बाकायदा मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद थी। यहां के किलकरई के अंदर, अदनामपट्टनम के अंदर इतनी बड़ी बड़ी तादाद मुसलमानों की थी, इतने मदारिस, इतने कॉलेजेस, इतने उलमा थे, सबको ये पोर्चुगीज ने मारा। 90 साल तक यहां की जमीनों को इन्होंने लूटा। तो यूरोप से निकलते, जो पायरेट्स थे, लूटना इनका काम होता। वास्को दा गामा क्या था, वो तो लूटने आया था। बाकायदा रूट बनाना तो लूटते थे, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इंतहाई गरीबी में है, तो लूटते थे बाकायदा। तो 90 साल इन इलाकों को इन्होंने लूटा है। तो इनकी तारीख इंतहाई काली तारीख है जी साथी। तो इन चीजों को छुपाने के लिए, एक डिग्निफाइड अप्रोच को मेंटेन करने के लिए ये तारीख को बदलने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको मानसा मूसा के ताल्लुक से बता रहा था। तो मानसा मूसा हज का इस सफर में गए, और वहां के मिस्री बादशाह से उनसे लंबी गुफ्तगू हुई, और उसके बाद वो हज से वापस आए, और ये अजीब गरीब सफर लगभग कई सालों तक गुजरा। और जितना भी माल लेकर गए, पूरा माल इन्होंने गरीबों में तकसीम कर दिया, और वापस आए, और चंद साल तक
وہ اپنے علاقے میں رہے اور اس کے بعد وہ وفات پا جاتے ہیں. اس کے بعد ان کے لڑکے جن کا نام مقان تھا وہ حکومت میں آتے ہیں. وہ 10-12 سال حکومت کرتے ہیں. اس کے بعد ان کی حکومت گر جاتی ہے. آپسی لڑائی کی وجہ سے اور بعض غداروں کی وجہ سے حکومت ختم ہو جاتی ہے. اب جب یہ حکومت ختم ہوئی تو یہ وہ زمانہ تھا جب یوروپینس نے نارتھ افریقہ میں داخل ہونا شروع کیا. اور اس کے بعد آج مالی کی حالت یہ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا انتہائی غریبی حالت میں. آج بھی فرانس کہتا ہے کہ مالی میرا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں مالی کو ڈیولپ کرتا ہوں, لیکن اس نے کبھی بھی مالی کو ڈیولپ نہیں کیا. وہاں کے یورانیم کو چرایا ہے. وہ بستی یورانیم اگلتی ہے, سونا اگلتی ہے. خود مالی کے میرے ساتھی ہیں جو میرے ساتھ پڑھتے تھے, ان سے میں نے سنا کہ ہم مالی کے ہیں لیکن بہت سارے علاقوں میں ہم جا نہیں سکتے, ہمیں روکا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر اٹالین, فرنچ اور اسپینش بڑی کمپنیاں ہیں جو زمین میں سے کول نکالتی رہتی ہیں, زمین میں سے ڈھیر ساری چیزیں چراتی رہتی ہیں. افریقہ کی زمین بہت بڑی زمین ہے ساتھیوں, چراتے رہتے ہیں اور خوب اس زمین سے چراتے ہیں لیکن وہاں کے لوگوں کو کچھ کرتے نہیں. یہی مسلمان جن علاقوں میں گئے وہاں کے لوگوں کو ڈیولپ کیا, لیکن یورپ جس علاقے میں گئے ان علاقوں کو چرایا. یہی تاریخ بتاتی ہے. اس سے صاف بات کوئی اور نہیں ہو سکتی ساتھیوں. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم نے جو بھی سنا ہے, جو بھی کہا ہے, اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے. انشاءاللہ کل ہم اسی طریقے سے ایک انوکھی شخصیت کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ وقت مقرر پر آئیں. بہت سارے لوگ وقت کے بعد آتے ہیں, آدھی باتیں چلے جاتی ہیں, آدھی باتیں پتہ نہیں آپ کیسے سمجھتے ہیں, لیکن بڑے مزے سے تو سنتے ہیں آپ, لیکن کیسے آدھی باتیں آپ کو سمجھ میں آتی ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے آپ وقت کے آ جائیے, شروع میں آ جائیے تاکہ آپ کو پوری بات اچھی ڈھنگ سے سمجھ میں آئے. ھذا باللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. سوال کر رہے ہیں کہ مسلمان جو بھی ممالک تھے انہیں فرنچ سے زیادہ نقصان ہوا یا پھر پورچیگیز سے زیادہ نقصان ہوا؟ دیکھیے فرنچ پورچیگیز سے بڑا علاقہ ہے اور فرنچ نے بہت سارے علاقوں کو دبوچ کر رکھا ہے. پورچیگیز کے مقابلے میں فرنچ بہت نقصان پہنچائے ہیں, لیکن فرنچ ہندوستان میں انہوں نے ٹیپو سلطان کو بہت زیادہ مدد کی. انگریزوں کے مقابلے میں فرنچ نے ٹیپو سلطان کی بہت بڑی مدد کی اور ٹیپو سلطان نے انہیں کئی جگہ ان کی تعریف کی ہے. یہ یہاں کی ان کی تاریخ ہے, لیکن آپ اوور آل دیکھیں گے فرنچ نے زیادہ نقصان پہنچایا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.